آپ کو پتہ چلا ناظرین کہ آج دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن کا مقصد ہی لوگوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر عدم رواداری اور برداشت کے نقصانات سے آگاہی، مطلب جو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کسی کی چیز کو، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس سے آگاہی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سابق پرنسپل ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج کے جاوید اقبال صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جاوید صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے جو اکثر میں سوچتی بھی ہوں اور اکثر ہم لوگوں کو بھی آپس میں ڈسکس کرتے سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ جو قوت برداشت ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے والا احساس، وہ پیار، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، اس کی کچھ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ والی بات نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی، ایسا کیوں ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو انسانی رویے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ میز پر ایک گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو کپڑے سے صاف کر دیں تو وہ صاف ہو جائے گی۔ کسی بھی معاشرے میں جو اس کے افراد ہیں ان کے اندر جو رویوں کے اندر کجی اور خرابی آ جاتی ہے، اس کے پیچھے پورے معاشرہ قصوروار ہوتا ہے، اور پورے معاشرے میں ایک تربیت کے فقدان کی وجہ سے اور معاشرے کے ویلیو سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اگر وہ گھر میں ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھے گا، اسکول میں جائے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہاں بھی ٹیچرز کی لابیز بنی ہوئی ہیں، دفتر میں بھی ایسے ہوگا، اور پھر جب وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھے گا آپ کے ان پروگراموں میں، تو جو وہ لوگ جنہوں نے ملک چلانا ہے اور دعویٰ کرنا ہے کہ وہ ملک چلا رہے ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی ذرا سی بات کو برداشت نہیں کر رہے ہوں گے۔ پڑھے لکھے لوگ باہر کے ملکوں کے پڑھے ہو کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور ٹی وی پہ ساری دنیا دیکھے گی، اور پھر آپ پارلیمنٹ کا اجلاس لائیو نشر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں وہ لوگ جو ملک کے فیصلے کر رہے ہیں وہ کتنے زیادہ ہلکے ہیں اس جذباتی تربیت کے سلسلے میں۔ تو اس لیے بیٹا، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا سمٹمز ہیں۔ یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو آدھے گھنٹے کی گفتگو کریں اور اس کے بعد وہ کہیں کہ لو بھی آج سے تم اچھے بچے بن جاؤ گے، اب تم برداشت کرو گے۔ اس کے لیے روٹس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو روٹس ہے وہ خاندان ہے۔ خاندان میں ماؤں کی، والدین کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جو بچے دنیا میں آئیں ان کو انٹالرنس سکھائی جائے۔ درست فرمایا آپ نے جاوید صاحب کہ یہ آدھے گھنٹے میں صحیح ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلی نسل کے لیے تو کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہنمائی بھی فرمائیے، پیرنٹنگ کے سلسلے میں بھی آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سوچ بتاتا ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ یقیناً آپ اس سوچ سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہم سے کئی زیادہ ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے جی کہ دم ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ یہ فقرہ آپ نے بھی کئی جگہ پہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا اوپن چیلنج ہے کہ بھائی برداشت کرو۔ جہاں ہم برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں قطعاً برداشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ظلم کو برداشت کرنے کی بات کریں یا جبر کو برداشت کرنے کی بات کریں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی رائے آپ سے مختلف ہے تو آپ اسے برداشت کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں اختلاف رنگ و بو ہو اور رہے اور اسے برداشت کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے بہت زبردست باتیں کی ہیں۔ دو سوال اس میں سے مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یہ کہ ایک شخص ہے جس کو ہم یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم بالکل سیدھے سیدھے چلو، لیکن وہ آپ کی بات مان ہی نہیں رہا، وہ لنگڑا کے مسلسل چل رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ٹانگ میں پولیو ہے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ سیدھا چلنا اچھا لگتا ہے، یار یہ تم کیا لنگڑا لنگڑا کے چل رہے ہو، بہت برے لگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پلیز یہ بات میں بہت ہی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انسانی رویے جو ہیں وہ کاسمیٹیکلی چینج نہیں کیے جا سکتے، اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے پیرنٹنگ کا لفظ بولا، قوموں کی تاریخ میں 10-20 سال کچھ زیادہ وقت نہیں ہوتا، سینکڑوں سال، صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کی ترویج میں اور ان کی ڈیولپمنٹ میں۔ انفارچونیٹلی ہم نے ابھی تک یہ شروع بھی نہیں کیا۔ اگر آج ہم ان بچوں پر جو کہ ہمارے گھر میں ہیں، ان پر نہیں، وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان پر محنت کرنا شروع کریں گے، ان کے پوٹینشل پیرنٹس کی تربیت کر کے، جس کو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں، تو 10-20 سال میں اس کے اثرات نکلیں گے۔ میں نے اس کو کائنڈ آف اپنی زندگی کا ایک کام بنا لیا ہے کہ جتنے میرے پاس سال بچے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر، میں نے اچھا آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں کہ 3,75,00,000 مائیں ہیں پوٹینشل پاکستان میں۔ ان 3,75,00,000 میں سے 3 تو میرے گھر میں ہی ہیں، میری بیٹی اور بہوؤں کی شکل کے اندر۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی پوٹینشل پیرنٹس جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور آپ لوگ ہیں نوجوان، ان پر ہم محنت کرنا شروع کر دیں
اور اس کے بعد دیکھیں جس طرح کا ہم پاکستانی چاہتے ہیں نا، ایک ٹالرنٹ شخص چاہتے ہیں، اس طرح کا ٹالرنٹ شخص آپ خود، آپ کی اہلیہ، آپ کا اسپاؤس، آپ کے بچے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازم، یہ آپ اپنے حصے کا کام آج سے شروع کر دیں. اور اس خاندان جو ہے وہ ایک معاشرے کا یونٹ ہوتا ہے. جب ہم اپنے خاندان پر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نیکی کی ایک زبردست بات، کوالٹی یہ ہے اچھائی کی، کہ وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے. اگر 4 لوگ بہت اچھے تربیت یافتہ ہیں، وہ بازار میں جائیں گے تو اس تربیت کی خوشبو جائے گی اور لوگ اس سے انفلوئنس ہوں گے. تو یہ باٹم ٹو ٹاپ ایک اپروچ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. آج شروع کریں گے تو 20 سال بعد ایک ایسا معاشرہ ڈاکٹر جنم صاحب لے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج شروع کریں گے تو 20 سال کے بعد ہمیں کیسا معاشرہ نظر آئے گا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے، ظاہر ہے جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا خرابی ہم کر کیا رہے ہیں، خرابی تھی کہاں پہ جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تو تب تک چیزیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح بہتر ہو سکتی ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ ہم لوگوں کے گھروں کی دیواریں چھوٹی تھیں، ہمیں پتہ تھا ہمارے ہمسائے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا یا ان کے گھر میں پریشانی ہے تو ہم ان کی مدد کر دیں. لیکن اب وہ دور آ گیا کہ دیواریں اونچی ہو گئی ہیں، ساتھ والے گھر میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے سبکدوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم بری ذمہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا چل رہا ہے. اس کے پیچھے فیکٹرز کیا انوالو ہیں؟ ہم نے کس چیز سے دوری کر لی یا پھر ہم نے کس چیز کا دامن چھوڑ دیا جو ہم اس طرف نکل گئے؟ جی سہرش، ایک بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا، آج سے 5000 سال پہلے بھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اب معاشرہ بہت برا ہو گیا ہے. اب جو ہے نا، جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے والدین اور دادا کہا کرتے تھے یار زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. ایک تو ہم سب کو نا یہ بات بھی ذہن میں سوچنی چاہیے کہ زمانہ، اور ایک ایکچولی بہت حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، تم اپنے حساب سے بہترین زمانے میں پیدا کیے گئے ہو. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ معاشرہ کچھ نہیں ہوتا، معاشرہ انسان ہی ہوتے ہیں. اور یہ والا جو پرابلم، یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ویسٹ کے اندر تو یہ اس سے بھی زیادہ ہے، جس میں ہم انڈیویجولزم کو بلیو کرتے ہیں کہ جو میرا اپنا لسٹ، میری اپنی کمفرٹ ہے، وہ سب سے اہم ہے. آپ نے، اچھا یہ تو ایک بات تھی. دوسرا آپ نے جو خرابی کا پوچھا، ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خرابی وہ پچھلے 30-40 سال سے ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ سم ہاؤ پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے، کوئی پولیٹیکل ریزن ہے، کوئی انٹرنیشنل انفلوئنس ہے، کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پچھلے 40-50 سالوں میں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی ہے کہ معاشرے میں پیسہ ایک اول قدر کے طور پر، فرسٹ ویلیو کے طور پر معاشرے میں ایکسیپٹ ہوا ہے. میری اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا، محلے میں اگر ایک شخص کے بارے میں پتا تھا کہ یہ اس محکمے میں کام کرتا ہے جہاں یہ رشوت لیتا ہے، اس بیچارے کو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی بڑی مشکل ہوتی تھیں. کوئی اس بنیاد پر اس کے گھر رشتہ نہیں کرنے آتا تھا، حالانکہ اس کے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے ملک میں ایسا کیا ہوا، اور وہ جو پتہ نہیں ہے اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ سم ہاؤ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو سچ بولے گا وہ سب سے بڑا ہے، تو سب لوگ سچ بولنے کی کوشش کریں گے. جب ہم کہیں گے پیسے والا سب سے بڑا ہے، تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ پیسہ کیسے آتا ہے، لوگ پیسہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک مذہبی رہنما ہے نا، وہ بھی جب تک کالے رنگ کی بڑی گاڑی میں نہیں آتا تو وہ پھر بڑا مذہبی رہنما نہیں ہوتا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اچھے لوگ تو بہت جگہ پر موجود ہیں. لہٰذا ایک سیاستدان ہے، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک تھانے دار ہے، پولیس والا بڑا ہے، دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو، ہم سب کو نا بیچارے، ہم غریبوں کو، غریب اس لیے کہ وہ شخص سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. تو ہم بیچارے غریبوں کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی حلال طریقے سے ایک خاص لمٹ سے اوپر آپ لے نہیں سکتے. لہٰذا ہمیں 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں. وہ 2 نمبریاں ہمارے پورے معاشی برائیوں کی ذمہ دار ہیں. درست فرمایا آپ نے جاوید صاحب کہ جب ایک غریب آدمی کا جہاں آپ نے تذکرہ کیا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک بڑا جاگیردار یا انفلوئنسر اس سے کچھ بڑا پیسے والا انسان کچھ کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہوگا، جب اسی وجہ سے اس کے پاس بھی یہ ساری دولت آئی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے جس کو غلط ثابت کرنا بہت ضروری ہے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ صحیح کو صحیح سمجھا جائے اور غلط کو غلط کہا جائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ جب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ہمیں وہ زندہ تمنا دے جاتے ہیں جو روح کو تڑپا دیتی ہے اور قلب کو گرما دیتی ہے. تھینک، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور آج کے دن کی مناسبت سے میرے خیال میں سارش ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. جاوید صاحب کی باتوں سے بھی جو ہے وہ بڑی انسپریشن جو ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.